آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے حکم کے مطابق اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا ٹویٹ بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری منگل کو ارسال کر دی جائے گی. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں آئے گا. آپ کو بتائیں کہ عمران خان کے حکم کے مطابق اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا یہ ٹویٹ جسے آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں بتایا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے تحلیل کے لیے سمری منگل کو ارسال کر دی جائے گی. انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں واپس آئے گا. محمود خان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام جسے اس وقت آپ ایئر وائی نیوز کی اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. عمران خان کے حکم کے مطابق اسمبلی تحلیل کر دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی تحلیل کے لیے سمری منگل کو ارسال کر دی جائے گی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 اکثریت سے دوبارہ اقتدار میں واپس آئے گی. اور آج وہ وقت ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے کراچی میں. کراچی اور حیدرآباد پر کون کرے گا راج فیصلہ ہوگا. آج سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ اور پھر ووٹوں کی گنتی اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا بھی سلسلہ جاری ہے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی صاحب. السلام علیکم. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ ٹرن آؤٹ کی بات بھی کر رہے تھے فاروق ستار صاحب کے ہم نے بائیک آؤٹ کیا ہے تو اس کے بعد ٹرن آؤٹ بھی متاثر ہو رہا ہے. پلس ان کی پریس کانفرنس پہ بھی کامنٹ کیجیے. اور میئر کون ہونے جا رہا ہے کراچی اور حیدرآباد؟ ٹرن آؤٹ سے تو کوئی بھی خوش نہیں ہے کوئی پارٹی انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف. اور میں خیال ٹرن آؤٹ کم ہونے کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی ہوگا. ایم کیو ایم کا یہ دعویٰ کہ ٹرن آؤٹ میں کمی کی وجہ ہمارا بائیک آؤٹ ہے یہ دعویٰ حقیقت سے دور لگتا ہے. اس طرح کیونکہ ایم کیو ایم نے جن حالیہ الیکشن میں حصہ بھی لیا ہے اس میں بھی ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے تو پھر اس کی کیا توجہ ہے. تو یہ ذرا حقیقت سے دور بہرحال دعویٰ لگتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ آگے میئر کراچی کون بننے جا رہا ہے کہ معاملہ کس طرف جاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ آئی جی سندھ جناب غلام نبی میمن صاحب موجود ہیں. ان سے ذرا بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. غلام میمن صاحب آج یہ سارا دن ظاہر ہے بڑا اہم تھا ابھی بھی جاری ہے گنتی وغیرہ. مطمئن ہیں آپ بطور مجموعی امن و امان کی صورتحال سے یا کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی یا کچھ پارٹیز کے انڈیویجولز نے کچھ پرابلمز کریٹ کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے؟ شکر الحمدللہ. مطلب آج کا جو دن تھا وہ کافی ڈیفیکلٹ تھا ہمارے لیے اور تقریباً 60% مین پاور پورے سندھ کی جو پولیس کی تھی اس کو ہم نے ڈائیورٹ کیا. ہمارے ساتھ رینجرز ایف سی باقی ادارے بھی جو ہے نا اس میں سیکیورٹی کے کام میں کوآرڈینیٹ کرتے رہے. یقیناً یہ ایک بہت بڑا ٹاسک تھا ان دا گیون سرکمسٹینسز جس میں بہت سارا تھریٹ الرٹس جنریٹ ہوئے پچھلے کوئی تقریباً 6 ویک سے. تو اللہ کی مہربانی سے جس طرح کا یہ مطلب پولنگ ہوئی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ہوا. کراچی تک سر آج کتنی نفری تعینات رہی تمام پولنگ اسٹیشن وارڈ سب ملا کے؟ جی ہماری 39,000 جو ہے نا وہ کانٹیجنسی کے حساب سے کراچی میں اور اسی طرح سے 29,000 حیدرآباد میں. تو ملا کے یہ 68,000 کے قریب مین پاور دونوں ڈویژنس میں پولیس کی ڈپلائمنٹ تھی اور اس کے علاوہ رینجرز آرمی اور ایف سی کے جوان تھے. ابھی تھوڑی دیر پہلے تک خبر چل رہی تھی کہ گلشن معمار اور چنیسر گوٹ کے کچھ علاقوں میں کشیدگی کے حوالے سے وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں یہ لوکل باڈیز کا الیکشن ہے. اس میں ٹوٹل کوئی دونوں ڈویژن کے 9,000 پولنگ اسٹیشنز پہ الیکشنز ہو رہے تھے. تو آپ دیکھیں 9,000 پولنگ اسٹیشنز پہ اس طرح کا مطلب اسپریڈ تو مطلب یقیناً کہیں نہ کہیں مطلب اس طرح کی کشیدگی کے اطلاع آئے پورے دن میں لیکن بہت کم آئے اور الحمدللہ کوئی فائر آرم انجری نہیں ہوئی. کہیں پہ کوئی سیریس انجرڈ نہیں ہوا. چھوٹے موٹے مطلب انجریز کے کیسز آئے لیکن وہ بھی بہت کم. کسی پرٹیکولر پارٹی نے جہاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ انہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی؟ دیکھیں بات یہ کہ الزام تو ایک دوسرے پہ پارٹیاں لگاتی ہیں اور میں ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی اس چیز کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میری انسٹرکشن اپنے پولیس کو یہی تھی کہ لا اینڈ آرڈر کی ہماری ذمہ داری ہے اور اس میں کوئی بھی بندہ ریسپیکٹو آف پارٹی افیلیشن کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. گرفتاری کی ہے پولیس نے آج کسی بھی واقعے کے حوالے سے؟ جی ٹوٹل ہم نے 4 بندے حیدرآباد ڈویژن میں اور 2 کراچی میں گرفتار. اور یہ کون لوگ ہیں کس پارٹی کے ہیں؟
جی ابھی اس کو ورک آؤٹ کر رہے ہیں, مجھے اس کے بارے میں پارٹی کا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یہ کہ ٹوٹل جو اطلاع آئی ہے کہ 6 بندے گرفتار ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ غلام نبی میمن صاحب, اور اللہ کرے کہ امن و امان سے ہی سارے کا سارا معاملہ ہو جائے. ابھی گنتی جاری ہے, بہت اہم یہ لمحات ہیں. جماعت اسلامی کراچی کے امیر جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نعیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر 7:30 بج گئے, تقریباً ہو گئے 2.5 گھنٹے پولنگ ختم ہوئے, گنتی شروع ہوئے ہوئے. آپ پہلے تو بتائیں کہ آپ کی جو بھی ظاہر زیادہ نظر ہے پولنگ اسٹیشن اور یہ وہ, تو اب تک کا نتیجہ آپ کو کیا بتا رہا ہے, کون سی پارٹی کدھر کھڑی ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی نمبر 1 پہ آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل تقریباً سویپ کر رہے ہیں ہم. اچھا, پورا ڈسٹرکٹ ایسٹ سویپ کر رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کورنگی پورا سویپ کر رہے ہیں, اور باقی ڈسٹرکٹ میں بھی ہم کئی یوسیز میں بہت آگے ہیں. میں ابھی آپ کو بالکل حتمی اس لیے نہیں دے رہا کہ جب تک ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ جب تک پکا ریزلٹ سائن کروا کے سیل کروا کے لیں اور آر او کے دفتر سے وصول کرنا کر لیں تو آپ نمبر بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے, دورانے نتائج ہی گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی نے زبردست ہسٹورک جو ہے وہ وکٹری حاصل کی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے, ہماری جدوجہد کو لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے. اور اسپیشلی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مین اسٹریم شہر جو ہے, ظاہر پیریفریز میں یہ بات صحیح ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنا حساب کتاب بنایا ہے, اور وہ انہوں نے اس حساب کتاب کے مطابق کافی چیزیں جو ہے اپنے ہاتھ میں لی ہیں, لیکن جو مین اسٹریم شہر ہے وہ شہر جماعت اسلامی کے ساتھ آگے آئے دوبارہ. اور میں انشاءاللہ اب سے 2-3 گھنٹے بعد جب میرے پاس نتائج بہت واضح طور پر سامنے آ جائیں گے, یعنی نمبر تو آ گئے ہیں لیکن میں اب تک میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ آگے پیچھے ہوتا ہے, تو اس کو یقینی بنا کر ہمارے کارکنان موجود ہیں اسٹیشنز پر, وہ بغیر سیل اور بغیر جو ہے وہ سائن کے واپس نہیں آئیں گے, آر او سے ریزلٹ لے کر پہنچیں گے, اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں پریس کانفرنس کروں گا اور چیزیں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ جو جدوجہد ہم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی نصیب کی. اب تک کا جو گنتی کا پروسیس ہے, ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 7:30 میں, اس میں تو اب تک آپ کو کوئی دھاندلی کی شکایت نہیں ہے گنتی کے پروسیس میں؟ گنتی کے پروسیس میں اس وقت نہیں ہے, لیکن کچھ جگہوں پہ یہ خبریں جیسے چنیسر ٹاؤن میں آئی ہیں, وہاں کافی گڑبڑ ہو رہی ہے, پورا دن بھی آنکھ مچولی چلتی رہی. اب ظاہر ہے کہ وہ بعض لوگ کلیم کرنے لگتے ہیں نا کہ یہ تو ہم نے خریدا ہوا علاقہ ہے, اس کا نام ہی چنیسر ہے اور ہماری پی ایس ہے اور فلاں ہیں اور ہمارے بھائی ہیں, جو بہرحال خیر چلتا ہے. اور انہوں نے ابھی تک بھی کوشش کی, کچھ جگہوں پہ قبضہ بھی کیا, ٹھپے بھی لگانے کی کوشش کی. بہرحال مزاحمت بھی کی گئی ہے, پولیس کو بھی بتایا گیا ہے, رینجرز کو بھی بتایا گیا ہے, اعلیٰ حکام کو, الیکشن کمیشن کو بھی بتایا گیا ہے. تو گنتی بہرحال اس وقت ہو رہی ہے, اور ابھی تک آپ کے مطابق اب تک آپ نمبر 1 پر ہیں, اور آپ کے مطابق نمبر 2 اور 3 پہ کون ہے؟ 2 پہ کون ہے؟ میرا خیال ہے تیسری نمبر 2 ہوگی, میرا اندازہ ہے پیپلز پارٹی. ہاں میرا خیال ہے, اور پی ٹی آئی نمبر 3 اندازہ ہے, لیکن میں حتمی طور پر آپ کو. اور اب تک کسی بھی یوسی کا مکمل نتیجہ تو ابھی کمپائل نہیں ہوا ہوگا نا؟ ہو گیا ہے, ہمارے پاس ہو گیا ہے. کتنی یوسیز کا آپ مجھے بے شک نتیجہ نہ بتائیں, نہیں بتا دیں کتنی یوسیز کا نتیجہ آ گیا ہے ٹوٹل؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس جو نتیجہ آیا ہے اس میں جو ہم حتمی طور پر آ گیا ہے وہ 20-25 کا آ چکا ہے, لیکن جس کے 3 وارڈ ہو گئے, جس کے 2 وارڈ ہو گئے, جس کے جو ہمارے پاس جو لوگوں نے بتا دیے ہیں گننے کے بعد, وہ ابھی ہم بالکل ہمارا سیل کام کر رہا ہے. انشاءاللہ میں آپ کو حتمی بات بتاؤں گا. دیکھیں میں کوئی لمبی نہیں بات کرنا چاہتا, اور آپ کو پتا ہے میں نمبرز کے معاملے میں وسیم بہت محتاط ہوں. بالکل ایسے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. دیکھتے ہیں معاملہ کہاں جا. امیر جماعت اسلامی کراچی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی نمبر 1 پر آ رہی ہے. 246 یوسیز ہیں جس میں 240 پہ الیکشن ہو رہا ہے, 6 میں انتقال ہو گیا, امیدواروں کو تو نہیں ہوا. تو 240 میں سے وہ کہتے ہیں 20-25 کا نتیجہ تو میرے سامنے پورا, یعنی کمپلیٹ نتیجہ, اور باقی کا ٹرینڈ ہے میرے پاس, اور ہم نمبر 1 پہ ہیں. پیپلز پارٹی نمبر 2 پر ہے, پی ٹی آئی نمبر 3 پر ہے ان کے مطابق. جناب عمران اسماعیل صاحب سندھ کے سابق گورنر ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں مرکز میں بھی, اور آف کورس سندھ کے بھی اہم عہدیدار. السلام علیکم عمران صاحب. جی وعلیکم السلام. عمران اسماعیل صاحب, یہ حافظ نعیم صاحب نے تو اپنا اندازہ ظاہر بار بار کہتے رہے کہ میں فائنل نہیں کہہ رہا, اور ظاہر فائنل تو کوئی نہیں کہتا, لیکن اپنا وہ اپنے جو نمبر ہیں اس کے حساب سے وہ یہ بتا رہے ہیں رینکنگ. آپ کا نمبر آپ کو کیا بتا رہا ہے, کیا رینکنگ ہے اس وقت؟ وسیم, میں جو نمبر ابھی میں اپنے آفس میں بیٹھا دیکھ رہا تھا, ان نمبرز کے مطابق پاکستان تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے, لیکن جماعت اسلامی فالو کر رہی ہے اس کو, اور بہت زیادہ ڈفرینس نہیں ہے. It was shocking to me. لیکن انشاءاللہ اس کو ہم کور کر لیں گے اور نکل جائے گا, لیکن ٹرینڈ جو آ رہا ہے وہ تحریک انصاف ہی لیڈ کر. سو یو آر سیئنگ تحریک انصاف ایک چھوٹے مارجن سے اس وقت لیڈ کر رہی ہے جماعت اسلامی سے, یا ادر وے راؤنڈ؟ جی تحریک انصاف لیڈ کر رہی ہے جماعت اسلامی, لیکن مارجن کم ہے. آپ کو امید ہے کہ مارجن بڑھ جائے گا؟ اس وقت مارجن کم ہے, ٹف ہے.
टफ है, लेकिन बढ़ जाएगा मार्जिन इंशाल्लाह। मैं क्योंकि जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड एरियाज हैं उनके अभी रिजल्ट आना बाकी है। जो हमारे थोड़े से कमजोर या हल्के एरियाज थे उनके रिजल्ट के ऊपर मैंने बेस किया है इसको। तो अभी जो एक तो हमारी स्ट्रॉन्ग यूसीज थी हमारे इलाके थे, वहाँ पे जहाँ से रिजल्ट आया तो वो बड़े उम्मीद अफजा और लंबे मार्जिन वाले रिजल्ट थे। जैसे 8-9 वोट के डिफरेंस थे वहाँ पे मारा है, तो वो उन यूसीज का भी रिजल्ट आना बाकी अभी शुरू हुए हैं। तो जैसे ही आते हैं तो फिर हम कोई रसूख से कह सकेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह इस बार अपने मेयर नामजद करेंगे। और ये आपके सामने इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी आप दोनों से दूर है नताइज के एतबार से? पीपल्स पार्टी में मलीर में और किमाड़ी में और लियारी में उनकी पोजीशन अच्छी वहां से नजर आई है। और बाकी अभी जहाँ से आ रहे हैं रिजल्ट वो नॉर्थ नाजाबाद से ले लें या गुलशन इकबाल ले लें या अप्रीशिएटर्स ले लें, जमशेद टाउन ले लें, वहाँ पे पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ओके और इमरान इस्माइल साहब ये जो टर्न ओवर है आप इसमें भी थोड़े से अगर डिसअपॉइंटेड नहीं तो सरप्राइज है, क्योंकि इस वक्त जो लेयर है जो लहर है खान साहब की पूरे पाकिस्तान में उसके हिसाब से तो फिर यानी आपको लगता है कि इससे ज्यादा टर्न आउट होना चाहिए था, ज्यादा लंबी कतार ज्यादा सब होना चाहिए था? टर्न ओवर से मैं सरप्राइज भी हूँ और डिसअपॉइंटेड दोनों है। मुझे ये लग रहा था कि टर्न ओवर बढ़ जाएगा, लेकिन इसके ना बड़े टर्न ओवर ना होने की वजूहत दो रही हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट और जो एजेंसीज हैं, ये हमारी पुलिस हुई है, दूसरी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इन्होंने कल से ये वावेला मचाया हुआ है कि इसमें टेररिज्म वो एक्ट ऑफ टेररिज्म का खतरा है और यहाँ पे दहशतगर्दी हो सकती है, इलेक्शन में खून खराबा हो सकता है, तो लोग उसकी वजह से भी घबराते हैं। और दूसरा एक अनसर्टनिटी की इतनी बड़ी पोजीशन थी कि नाइट बिफोर इलेक्शन हर आदमी फोन करके पूछ रहा था भाई इलेक्शन है कि नहीं है, जाना है कि नहीं जाना है, क्या होगा, सुबह कैंसिल हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अब ऑर्डिनेंस आ रहा है, फलां हो रहा है। बहुत ही अनसर्टनिटी सिचुएशन के अंदर ये इलेक्शन हुआ। राइट सर, थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस। बल्कि कह रहे हैं कि मैं कम टर्न आउट से सरप्राइज भी हूँ, डिसअपॉइंटेड भी हूँ, ये कह रहे हैं इमरान इस्माइल। साथ में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला भी जारी है, तो हमने कुछ रिजल्ट्स वगैरह हैं एग्जैक्टली एक रिजल्ट सामने आया है जिला के माड़ी यूसी-10 माड़ीपुर का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के जहांजेब खान चेयरमैन, हुमायूं खान 128 वोट लेकर वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं, जबकि पीटीआई के जावेद इकबाल और नासिर खान 108 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। जिला के माड़ी यूसी-10 माड़ीपुर का गैर सरकारी गैर हतमी ये नतीजा है, जिसमें आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी यहां से कामयाब है। पीपल्स पार्टी के जहांजेब खान चेयरमैन, जबकि हुमायूं खान 128 वोट लेकर वाइस चेयरमैन कामयाब हुए हैं, और पीटीआई के जावेद इकबाल और नासिर खान 108 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जबकि जिला हैदराबाद यूसी 142 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आया है। चेयरमैन के लिए आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम 150 वोट लेकर आगे हैं। कौमी अवामी तहरीक के माजिद हुसैन 27 वोट लेकर पीछे हैं। आपको बताएं कि जिला हैदराबाद यूसी 142 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चेयरमैन के लिए यहां से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद असलम 150 वोट उन्होंने हासिल किए हैं और वो कामयाब हुए हैं, जबकि कौमी अवामी तहरीक के माजिद हुसैन 27 वोट लेकर यहां से पीछे हैं। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते हैं। जिला कोरंगी यूसी 6 मॉडल कॉलोनी का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जमात इस्लामी के चेयरमैन के उम्मीदवार सरफराज अहमद 309 वोट लेकर यहां से आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार जो कि उनके मद्दे मुकाबले थे नुमान आदिल, उन्होंने 202 वोट हासिल किए हैं और वो पीछे रह गए हैं। जमात इस्लामी यहां से आगे है जिला कोरंगी यूसी 6 मॉडल कॉलोनी, और इसका ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां से जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं सरफराज अहमद चेयरमैन के उम्मीदवार थे और इन्होंने 309 वोट लेकर यहां से वो आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार नुमान आदिल 202 वोट लेकर यहां से पीछे हैं। जिला टंडो अलायार म्यूनिसिपल कमेटी वार्ड 15 का भी गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपके सामने रखते हैं। पीपल्स पार्टी के जनरल मेंबर के उम्मीदवार मोहम्मद सुहेल 434 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद अयाज उनके मद्दे मुकाबिल उन्होंने 260 वोट हासिल किए और वो पीछे रह गए हैं। पीपल्स पार्टी के जनरल मेंबर के उम्मीदवार हैं मोहम्मद सुहेल, जिन्होंने 434 वोट हासिल किए हैं और उन्होंने पीछे छोड़ा है पीटीआई के उम्मीदवार मोहम्मद अयाज को, जिन्होंने 260 वोट यहां से हासिल किए।
ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ضلع ٹھٹھا میونسپل کمیٹی وارڈ 18 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. پیپلز پارٹی کے جنرل ممبر کے امیدوار منظور شاہ انہوں نے حاصل کیے ہیں 687 ووٹ اور آگے ہیں, جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار ان کے مد مقابل انہوں نے حاصل کیے ہیں 13 ووٹ اور پیچھے رہ گئے ہیں غلام سرور جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے. پیپلز پارٹی کے جنرل ممبر کے امیدوار منظور شاہ نے یہاں سے کامیابی حاصل کی ہے, 687 ووٹ لے کر وہ آگے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل جماعت اسلامی کے امیدوار غلام سرور جنہوں نے صرف 13 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے ناکام ہوئے ہیں. ایک اور نتیجہ ضلع کورنگی UC6 ماڈل کالونی کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ. جماعت اسلامی کے چیئرمین کے امیدوار عبدالحسیب 204 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل PTI کے امیدوار سعد اللہ جنہوں نے 190 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ پیچھے رہ گئے ہیں. یوں جماعت اسلامی نے یہاں سے میدان مارا ہے ضلع کورنگی UC6 ماڈل کالونی سے, اور یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے. چیئرمین کے امیدوار ہیں عبدالحسیب جن کا تعلق ہے جماعت اسلامی سے, انہوں نے 204 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ PTI کے امیدوار سعد اللہ 190 ووٹ لے کر پیچھے ہیں. تو نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے, آپ کے ساتھ جیسے جیسے نتائج آئیں گے شیئر کرتے جائیں گے. ابھی ہم اوور ٹو یو وسیم مدامی جو کہ اب شیئر کریں گے ان کے ساتھ کیا تفصیلات ہیں. تھینک یو ویری مچ آمنہ. سو آمنہ آپ کو وقفے سے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں مختلف UCs کی اور مختلف وارڈز کی اس بتاتی رہیں گی کراچی اور دیگر شہروں میں. خواجہ اظہر الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں, متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما. آپ سے کچھ دیر پہلے MQM نے پریس کانفرنس بھی کی. السلام علیکم اظہار صاحب. وعلیکم السلام جناب. سر ووٹر ٹرن آؤٹ تو بہت کم ہے نا, اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی. ہمارا اپنا تجزیہ بھی ہے, آبزرویشن بھی ہے. پھر صوبائی الیکشن کمشنر نے کہا کہ ان کے اندازے میں, آفیشیل نمبر نہیں, ان کے اندازے میں 20% ٹرن آؤٹ ہے. علی زیدی کہہ گئے کہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جتنے لوگ نکلنے چاہیے تو اتنے نہیں نکلے, اور میں کراچی والوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. عمران اسماعیل صاحب سے میں نے سوال یہ پوچھا کہ آپ سرپرائز ہیں, چلیں ڈس اپوائنٹڈ نہ بھی ہیں تو سرپرائز ہیں کہ جتنے کم لوگ نکلے, تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا کہ نہیں صاحب میں سرپرائز بھی ہوں اور ڈس اپوائنٹڈ بھی ہوں جتنے کم لوگ نکلے. تو ٹرن آؤٹ تو کم ہے, لیکن اس ٹرن آؤٹ کو اگر آپ MQM یہ تعبیر کر رہی ہے, جو تاثر میں نے بھی آپ کے پریس کانفرنس سے لیا کہ جناب آپ کے بائیکاٹ کی وجہ سے ٹرن آؤٹ ہو گیا, ٹرن آؤٹ کم ہو گیا, تو سر یہ تو ذرا مبالغہ نہیں ہے, چونکہ ابھی حالیہ جو صوبائی اور نیشنل کے الیکشن ہوئے جس میں آپ حصہ لے رہے تھے سارے, اس میں بھی ٹرن آؤٹ بہت کم تھا, اور اس وقت لندن اس بات کو کلیم کر رہا تھا کہ دیکھو ہماری وجہ سے, ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے نمبر کم ہے. تو پھر یہ بتائیے وسیم, اگر ٹرن آؤٹ MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے نہیں ہے جی جی تو پھر ٹرن آؤٹ کم ہونے کی مبارکباد آپ PTI اور جماعت اسلامی کو دے دیں کہ انہوں نے حصہ لیا, شاید اس وجہ سے کم ہو گیا. نہیں تو مبارکباد تو ابھی وجوہات کی بات کریں, مبارکباد کا مرحلہ بعد میں آئے گا نا. نہیں آپ یہ بتائیے اگر آج آپ کی وجہ سے, تو کل جب آپ لڑ رہے تھے اور تب بھی کم ٹرن آؤٹ تھا, اس کی مبارکباد کس کو دوں, لندن کو دوں؟ نہیں, اس وقت بھی کم ٹرن آؤٹ ضرور تھا, لیکن وہ سوال یہ کرنے والا ہے نا کہ ایک پارٹی کا قائد اور چیئرمین لڑتا ہے اور 8% ووٹ لے کے جیتتا ہے. صحیح. اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ تھی کہ آپ کو تو کلین سویپ کرنا تھا, کراچی کا مینڈیٹ آپ کو پہلے ملا تھا, تو یہ بات کیا ہوگی نا کہ کراچی کا مینڈیٹ آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں بھائی, سوال یہی بنتا ہے, لیکن یہ سوال تو ان سے بنتا ہے نا, اور ان سے کیا ہے. آپ سے تو آپ کا سوال پوچھوں گا نا, آپ کی پارٹی کا, آپ سے تھوڑی پوچھوں گا کہ کیا خیال ہے عمران خان مقبول ہے, پھر بھی لوگ کیوں نہیں نکلے, آپ بتائیں. آپ سے نہیں, میں سمپل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بائیکاٹ نے کام کیا, کیمپ خالی تھے, ہم نے ویڈیوز دکھائی, سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, جتنا ووٹ پڑا اس میں ٹھپے کا آنسر, پولیس گردی کی مدد سے, سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری, فردوس شمیم صاحب خود سیلیں توڑنے پہنچے ہوئے تھے, اور عمران اسماعیل صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ مایوس ہوئے. علی زیدی صاحب کراچی کے لوگوں پہ جتنا مرضی طنز کریں کہ اپنی قسمت اپنے ہاتھ ہوتی ہے, اپنی قسمت, لیکن ہاں کراچی کے لوگوں نے اپنی قسمت کے تحت بائیکاٹ پریویل کیا. ہم اپنی جگہ بالکل حق بجانے میں کہ MQM کے بائیکاٹ کی وجہ سے مقامی حکومتوں کا انتخابات سبوتاژ بھی ہوا, سوالیہ نشان بھی بنا, اور الیکشن کمیشن کو بہت بڑی تنقید کا بھی سامنا ہوا. اچھا چلے ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے اس میں اپنا نقطہ دے دیا, اس پہ بات سکتی ہے. لیکن سر یہ بھی بتائیے گا کہ اب خواجہ اعزاز صاحب جو بھی آئے گا میئر, آپ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہماری خیرات سے آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن اب یہ طے ہو گیا نا کہ اب اس بلدیاتی سیٹ اپ کی تکمیل تک, اگر یہ تکمیل تک پہنچتا ہے تو MQM ارریلیونٹ ہے. اس کا سیاسی نقصان نہیں ہوگا آپ کو کہ آپ ہوں گے نہیں KMC میں نا, ایوان میں نہیں ہوں گے آپ بلدیاتی؟ وسیم, ہم 2001 سے 2005 تک بھی ایوان میں نہیں تھے نا KMC کے. بالکل ایسے ہی, لیکن 2005 میں جتنی زور سے ریلیونٹ ہوئے تھے وہ آپ کو اندازہ ہے کہ ترقیاتی کام بھی اسی حساب سے ہوئے, فنڈ بھی اسی حساب سے ہم نے اویل کیے.
ہم 93 میں بھی صوبائی اسمبلی میں ریلیونٹ نہیں تھے بقول آپ کے، لیکن ہم کراچی کی سڑکوں پہ ہمیشہ ریلیونٹ رہے ہیں. اور اب جب ایم کیو ایم کی ایک مجموعی صورتحال کافی طاقتور ہو چکی ہے تو کراچی میں اب صرف ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ایم کیو ایم ہے، اور وہی کراچی، حیدرآباد، ٹنڈوالہ، ٹنڈو محمد خان، نیبو خان، سکر کی واحد نمائندہ جماعت ہوگی. اور آنے والا جنرل الیکشن آپ کے اس بلدیاتی الیکشن کو بالکل سوالیہ نشان کے ساتھ ساتھ متنازع بنائے گا. اور ایک بات اور کہہ دوں، جی ابھی وسیم بھائی خوش فہمی کا ٹائم نہیں ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. ابھی تو بہت زیادہ ان کے درمیان اکھاڑ پچھاڑ ہونی ہے. ابھی تو یہ تینوں جماعتیں مل کر آپس میں میئر کے لیے جو دھینگا مستی کریں گی وہ بڑی قابل ستائش اور بڑا دیکھنے سے تعلق رکھے گی. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ آپ نے ہوگی کا صیغہ، اس میں مستقبل کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن آج کی تاریخ میں آپ کو بھی پتا تھا کہ ہم اچھے نمبر نہیں لے پائیں گے، اسی لیے آپ اس میں نہیں گئے نا، ورنہ تمام تر تحفظات کے باوجود بھی ماضی کی طرح آپ الیکشن میں حصہ لیتے. تو یہ تو سوال آپ سے بنتا ہے نا، سر پی ٹی آئی سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر واقعی ایک لہر ہے آپ کے حق میں تو پھر تو آپ لے لیتے. اگر بائیکاٹ کا فیصلہ ہم 3 دن پہلے بھی کر لیتے جی تو آپ یہ بات آپ کی بات بالکل حق بجانے چاہیے. ہم تو گزشتہ 8 مہینے سے اپنے اس پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہیں کہ حلقہ بندیاں اور 140A، اور ہم نے اینڈ ٹائم پہ رات 1 بجے تک کوشش کی. جب ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے ماشاءاللہ 5 اراکین نے نوٹ آف ڈسنٹ دیے بغیر، سپریم کورٹ کی ریکمنڈیشن کے باوجود، صوبائی حکومت کے 10-1 کے فیصلے ماننے کے باوجود، اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی قائم رکھی. تو ہم نے رات کو فیصلہ کیا. اور یہ بھی کسی جماعت کا حوصلہ ہوتا ہے کہ ایک رات پہلے اس کے امیدوار انتخابات میں حصہ لینے کی تیاری میں ہو اور چند گھنٹے پہلے بائیکاٹ کی ہو. کراچی کی سڑکیں اس طرح خالی نظر آئیں، یہ اور کوئی جماعت کر نہیں سکتی وسیم بدامی. یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. چلے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس پہ یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن چلے اس پہ بھی مزید، چونکہ پھر بات وہی ہے نا کہ لندن یہ کلیم کر دے کہ ہماری کال پہ لوگ نہیں نکلے، تو کیا اس کا ابھی کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیں ٹرن آؤٹ آ رہے ہیں نا. دیکھیں جو ویکیوم ہوتا ہے اس پہ قیاس آرائی ہے تو سب کر سکتے ہیں. میں ویکیوم پہ قیاس آرائی نہیں کر رہا. میں تو آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ رات 1 بجے تک ہم حصہ لے رہے تھے، اس کے بعد ہم نے بائیکاٹ کر دیا. بائیکاٹ نہ کرتے تو شاید آپ کی موجودہ ٹرن آؤٹ کی صورتحال 90% نہیں ہوتی، لیکن کم از کم ڈبل ضرور ہوتی. آخرکار ہمارے ووٹرز ہیں تو صحیح نا، ایگزسٹ تو کرتے ہیں نا. پر ایسا تو نہیں ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ ہمارا ووٹر چارج تھا. بلکہ بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ایم کیو ایم جس طرح سے انضمام ہوا ہے، اب تو ایم کیو ایم بہت زوردار طریقے سے اس تیاری میں اپنے ہی امیدواروں کے ساتھ. اچھا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا. اعزاز صاحب آپ یہ بات مانتے ہیں نا یا نہیں کہ ایک تجزیے میں غلطی ایم کیو ایم سے ہو گئی کہ آپ نے دوسرا منظرنامہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ آپ کا یہ یقین تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، سو آلٹرنیٹو اسٹریٹجی اس طرح سے کام ہی نہیں ہوا. آپ کو اتنا یقین تھا کہ الیکشن ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ نہیں جناب، ہمیں بالکل ہماری ٹیبل پر رابطہ کمیٹی میں 1 دن پہلے اس بات پہ بھی غور ہو چکا تھا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ الیکشن ضرور ہوں گے، اور یہ فال بیک پوزیشن ہم نے بالکل تیار رکھی تھی کہ اگر آخر وقت تک بھی. اچھا ہم کیا چاہ رہے تھے؟ ہم الیکشن کوئی ملتوی تھوڑی کرنا چاہ رہے تھے بھائی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں 3 دفعہ پہلے الیکشن کمیشن نے اپنی وجوہات کی بنا پر یا صوبائی وجوہات کی بنا پر ملتوی کیا، 10 دن اور کریں، حلقہ بندیاں ٹھیک کریں اور کر لیں. لیکن دیکھیں ہوا کیا، ہم نے الیکشن کی صرف اور صرف اس کی خرابیوں کو درست کریں. جب نہیں مانا تو ہم نے رات 1 بجے، یہ ہمارے ذہن میں تھا، رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں میں طے ہوا تھا کہ اگر یہ صورتحال اس پہ غور نہیں کیا گیا تو ہم بالکل بائیکاٹ کریں گے. اور ابھی جب آپ کہتے ہیں خالد صدیقی صاحب کہ ہم نے حکومتیں بنانے اور گرانے کا ٹھیکہ بس ختم کر رہے ہیں اب ہم، تو اس سے کیا تاثر لیا جائے؟ ابھی اس وقت تو ایم کیو ایم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے نا، یعنی اگر کل اعتماد کا ووٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا ووٹ ہوگا وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. آج کی صورتحال کے بعد یقیناً یہ والی بات بھی ہمارے درمیان ابھی بھی زیر گردش ہے اور یہ گفتگو کے دوران ہے کہ اب جب ہمارے مطالبات، معاہدات جس کو پورے پاکستان نے تسلیم کیا، اگر پورے پاکستان کی جماعتیں اس سے روگردانی کرتی ہیں تو ہمیں بھی بالکل درست بات ہے کہ جمہوریت بچانے اور گرانے کا ٹھیکہ نہیں لینا چاہیے. ہم پھر اپنی کوئی علیحدہ پوائنٹ آف ویو لیں گے، اپنی علیحدہ کوئی لائن لیں گے. سو ابھی اس پہ حتمی فیصلہ آپ نے کب تک کرنا ہے کہ الیکشن تو چھوڑ دیا، حکومت چھوڑنی یا نہیں چھوڑنی، اس پہ حتمی فیصلہ کب تک کرنا ہے؟ تیز ترین فیصلے ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ایم کیو ایم آپ کو نظر آ رہی ہے. گزشتہ 10 دنوں سے آئندہ بھی نظر آئے گی، جلدی کریں. آج کی تاریخ میں ابھی جب میں آپ سے بات کروں تو حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، رائٹ؟ آج کی تاریخ میں تو ہم نتائج دیکھ رہے ہیں کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہے اور دعوے کتنے ہیں.
اور اس کے بعد کل کی تاریخ میں ہم دیکھیں گے میئر اور ڈپٹی میئر کے لیے جتنی جو لڑائیاں ہوں گی اس سے بھی ہم محظوظ ہوں گے. اور پارٹی کے لوگ آرام سے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر غیر منتخب قسم کا جو مینڈیٹ آیا ہے جو کہ ایک مصنوعی مینڈیٹ ہے, ہم دیکھیں گے کہ وہ نمائندوں کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ذرا بس میں نے نیوز اینکر کی طرف جانا ہے. آپ ایک لمحے کو اپنا تجزیہ کار والی کیپ آن کر کے ذرا اپنا تجزیہ تو دیں. آپ کے خیال میں 1 2 3 کیا بنے گا, کون سی پارٹی؟ نہیں, میں تو اپنا تجزیہ نہیں دے سکتا. جو بھی بنے گا بیچارہ 200 400 600 میں ہی بنے گا. آپ کے بائیکاٹ کا سب سے زیادہ فائدہ کس جماعت کو ہوگا؟ ہمارے بائیکاٹ کا فائدہ کسی بھی جماعت کو نہیں ہوگا, کیونکہ نتیجے جو آ رہے ہیں وہ آپ دیکھیے گا نا. ابھی تو میئر کی سلاٹ خالی ہے نا, ابھی تو چیئرمین کی سلاٹ خالی ہے. لیٹس سی. تھینک یو سر, بہت شکریہ خواجہ اظہر صاحب. یہ جو سڑکوں پر سناٹا ہے اس کی بڑی وجہ ہم ہیں. آپ ڈیسائیڈ کریں ایسا ہے نہیں ہے. آمنا آپ کو کوئی مزید نتائج سے آگاہ کریں گے. بالکل, ہمارے پاس نتائج ہیں. ضلع حیدرآباد ٹاؤن میونسپل کمیٹی قاسم آباد UC 126 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ. پیپلز پارٹی کے شیر محمد خرم لغاری چیئرمین عمیر چانڈیو 1147 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں, جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے محبوب علی ابڑو زہیب محمد 216 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں, یعنی وہ یہاں سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے شیر محمد خرم لغاری چیئرمین, جبکہ عمیر چانڈیو 1147 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے محبوب علی ابڑو اور زہیب محمد 216 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں. یہ ہے ضلع حیدرآباد ٹاؤن میونسپل کمیٹی قاسم آباد UC نمبر 126 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ایک اور نتیجہ ہم شیئر کرتے ہیں. ضلع کورنگی شاہ فیصل کالونی UC 2 کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کی سکرینز پر. جماعت اسلامی یہاں سے آگے ہے, جن کے چیئرمین کے امیدوار سیف الدین نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ تحریک انصاف ان کے مد مقابل ان کے امیدوار نسیم قریشی جنہوں نے 48 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کو پیچھے چھوڑا ہے جماعت اسلامی کے چیئرمین کے امیدوار سیف الدین نے, جنہوں نے 92 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار نے 48 ووٹ حاصل کیے ہیں. نسیم قریشی یہاں سے تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جو کہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو ضلع کورنگی شاہ فیصل کالونی UC نمبر 2 کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہے. ایک اور نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ضلع مٹیاری ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر 2 کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ. پیپلز پارٹی کے جنرل ممبر کے امیدوار غلام مصطفیٰ یہاں سے انہوں نے میدان مارا ہے, 506 ووٹ لے کر وہ آگے ہیں, جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار ان کے مد مقابل پیر علی شیر ان کا نام ہے اور انہوں نے 205 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کو پیچھے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار نے جنرل ممبر کے امیدوار غلام مصطفیٰ جنہوں نے 506 ووٹ حاصل کیے ہیں, اور جماعت اسلامی کے امیدوار پیر علی شیر جنہوں نے 205 ووٹ حاصل کیے ہیں, لیکن آج قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے ضلع مٹیاری ٹاؤن کمیٹی وارڈ نمبر 2 کا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں سے پیپلز پارٹی نے جماعت اسلامی کو اب تک کے نتائج کے مطابق پیچھے چھوڑ دیا ہے. ضلع دادو میونسپل کمیٹی وارڈ 17 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بھی آپ کے سامنے. PTI کے جنرل ممبر کے امیدوار شاہد علی جنہوں نے 795 ووٹ حاصل کیے ہیں اور انہوں نے میدان مار لیا ہے, وہ آگے ہیں, کامیاب دکھائی دے رہے ہیں, جبکہ ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں علی خان جنہوں نے 603 ووٹ حاصل کیے ہیں اور ان کو پیچھے چھوڑا ہے PTI کے جنرل ممبر کے امیدوار شاہد علی نے 795 ووٹ لے کر, جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار علی خان نے 603 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں. یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ضلع دادو میونسپل کمیٹی وارڈ 17 کا ہے, جہاں پر PTI نے میدان مارا ہے اور یہاں پر تیر پیچھے دکھائی دے رہا ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار علی خان 603 ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے ہیں. ضلع دادو میونسپل کمیٹی وارڈ 17 کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ, جہاں پر PTI آگے دکھائی دے رہی ہے. ان کے جنرل ممبر کے امیدوار ہیں شاہد علی جنہوں نے 795 ووٹ حاصل کیے ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار ان کے مد مقابل جن کا نام علی محمد خان جنہوں نے 603 ووٹ حاصل کیے اور وہ یہاں سے پیچھے رہ گئے ہیں. ضلع بدین میونسپل کمیٹی وارڈ 7 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں, جہاں پر پیپلز پارٹی کے جنرل ممبر کے امیدوار عاشق علی 763 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار سلیم بخیر 276 ووٹ لے کر پیچھے رہ گئے ہیں. پیپلز پارٹی کے جنرل ممبر کے امیدوار نے یہاں سے میدان مارا ہے اور انہوں نے شکست دی ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار سلیم بخیر کو جنہوں نے 276 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں سے ناکام دکھائی دے رہے ہیں. ضلع بدین میونسپل کمیٹی وارڈ 7 کا یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ.
جہاں پر پیپلز پارٹی کے جنرل ممبر کے امیدوار ہیں عاشق علی جنہوں نے 763 ووٹ لے کر پیچھے چھوڑ دیا ہے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے امیدوار سلیم بخیر کو جنہوں نے 276 ووٹ حاصل کیے ہیں. یہ ایک اور نتیجہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں ضلع ٹنڈوالا یار میونسپل کمیٹی وارڈ 16 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ. تحریک لبیک پاکستان کے جنرل ممبر کے امیدوار محمد فیصل طاہر جنہوں نے 457 ووٹ حاصل کیے ہیں اور انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار ندیم احمد کو جنہوں نے 271 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں پر پیچھے ہیں. یہاں پر تحریک لبیک پاکستان جنہوں نے حاصل کیے ہیں 457 ووٹ اور ان کے امیدوار ہیں محمد فیصل طاہر. جنرل ممبر کے امیدوار ہیں جنہوں نے پیچھے چھوڑا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ندیم احمد جنہوں نے 271 ووٹ حاصل کیے ہیں لیکن یہاں پر وہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں. قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یوں پیپلز پارٹی ضلع ٹنڈوالا یار میونسپل کمیٹی وارڈ 16 سے پیچھے دکھائی دے رہی ہے جبکہ تحریک لبیک پاکستان وہ یہاں پر آگے دکھائی دے رہی ہے جن کے جنرل ممبر کے امیدوار محمد فیصل طاہر جنہوں نے 457 ووٹ حاصل کیے اور انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار ندیم احمد کو جنہوں نے 271 ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ یہاں پر پیچھے رہ گئے ہیں. تو ضلع ٹنڈوالا یار میونسپل کمیٹی وارڈ 16 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہم نے آپ سے شیئر کیا اور جیسے جیسے نتائج سامنے آ رہے ہیں ہم آپ سے یہ شیئر کرتے جائیں گے. لیکن آپ کو بتائیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشنز جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بلدیاتی الیکشنز ایک کشمکش کا شکار تھے کہ یہاں پر کیا بلدیاتی الیکشنز ہوں گے یا نہیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ آج دن بھر صورتحال کافی ہم نے دیکھا کہ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے اس کے باوجود اپنے انجام کو پہنچے اور اب نتائج آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. جیسے جیسے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے ہم آپ کو ویسے ویسے اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کہیں پر ہم نے دیکھا کہ کوئی پارٹی آگے ہے, ترازو کا پلڑا بھاری ہے تو کہیں تیر نے بازی ماری ہے, کہیں پر بلہ آگے دکھائی دے رہا ہے. جبکہ نارتھ ناظم آباد کراچی کی اگر بات کی جائے تو وہاں پر چیئرمین کے امیدوار جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان آگے دکھائی دیے ہیں. جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے.